تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں پے در پہ موسم عطا فرماتا ہے اور ہمیں عشرہ اخیر جیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عظیم و غالب اور غلبہ اور قوت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ عظمت و رتبہ والے تھے۔ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر، اور ایسا درود و سلام جو ان کو قیامت کے دن کامیاب کر دے۔ حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہو، اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہ دیکھیں، آخری عشرے کی ٹھنڈی ہوا چلنے والی ہے، اس کی خوشبو سے فضا معطر ہونے والی ہے، اس کی روشنی دکھنے لگی ہے، اور نیک لوگ بڑے اشتیاق سے اس کی فضیلتوں کی راہ تک رہے ہیں۔ ان راتوں میں بہت سارے پیر کھڑے ہو کر اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں، اور بہت سے ہاتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ عبادت کے لیے افضل ترین 10 راتیں ہیں، اور جب آپ ان راتوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے جتنا دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے کہ اتنی عبادت دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان 10 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور ان 10 راتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کو اس طرح مختصر انداز اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، عزائم میں مضبوطی آتی ہے، اور جو کامیابی و کامرانی اور فتح و نصرت کے نبوی منہج کو بیان کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ کمر کس لیتے یعنی بیویوں سے دوری اختیار کرتے اور اپنے اوقات کو عبادت سے معمور کرتے۔ آپ کا دل قبولیت کے معراج پر فائز ہوتا اور آپ کا نفس دنیاوی تعلقات اور علائشوں سے پاک ہو جاتا۔ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے یعنی اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلاتے، انہیں ابھارتے، جو سویا رہتا انہیں جگاتے، اور جو غفلت میں پڑا ہوتا اسے آگاہ کرتے تاکہ وہ بھی فضیلتوں کو حاصل کریں اور اس ماہ مبارک کے قیمتی ایام کو غنیمت جانیں، اس کے عطر بیزیوں سے معطر ہوں اور وہ بھی نیک لوگوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ شب بیداری کرتے یعنی رات کا زیادہ تر حصہ یا پوری رات قیام کرتے، اپنی روح کو سعادتوں سے بھر دیتے، سرگوشیوں سے لذت محسوس کرتے اور اپنے رب کی قربت سے لطف اندوز ہوتے، جو کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نفس کی خوشگواری کا ذریعہ ہے۔ اس عشرے میں بندہ اس بات پر اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہے اور اپنے خالق کی شکر گزاری کرتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی کو مہلت دی، اس کی عمر میں اضافہ کیا تاکہ وہ گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر سکے، مزید نیکیوں کے کام کر سکے اور نیکیوں کے عظیم ترین موسم کی بھلائیوں کو جمع کر سکے۔ اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور جب ایک مسلمان اس بات سے واقف ہو اور اسے یقینی طور پر اس بات کا احساس ہو کہ زندگی بہت مختصر ہے، ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، موت بالکل قریب ہے اور مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، تو وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اسے غنیمت سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کی بھلائیاں مسلسل اور برکتیں پے در پہ نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکی میں پیش قدمی کرتا ہے وہ اپنی جگہ رکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو شخص مہینے کی ابتدا میں سستی یا غفلت کا شکار رہتا ہے وہ اس عشرے میں تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ بھی نیک بختوں کے زمرے میں شامل ہو جائے اور کامیاب ہونے والوں کے ساتھ اپنی سیٹ بھی بک کر لے، اور ایسا کرنے کا موقع دستیاب ہے اور بھرپور امکان موجود ہے۔ اور توفیق انسان وہی ہے جو اپنے جوش کو شعلہ زن کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے پرعزم ہو جائے، مساجد کا رخ کرے، نیت کی تجدید کرے اور سستی کا لبادہ اتار پھینکے۔ اس عشرے میں اپنے دل کو سکون کا موقع فراہم کیجیے اور اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قیام کے ساتھ
اور ذکر و دعا کے ساتھ سفر پر نکل جائیے۔ اپنے کندھوں سے زندگی کی مشغولیات کو اتار پھینکیے اور اپنی روح کو ایمانی فضا اور رحمان کی بادشاہت کی سیر کرائیے۔ یہ مبارک راتیں محبت کرنے والوں کے سانسوں، توبہ کرنے والوں کے قصوں، عاجزی و انکساری کرنے والوں کے ساتھ گناہ گاروں کی آہ و بکا اور بہنے والے آنسوؤں سے معمور ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا بات ہے کہ رات کو تہجد پڑھنے والوں کے چہرے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ انہوں نے تنہائی میں رحمان سے ملاقات کی تو اس نے انہیں اپنے نور کا لباس پہنایا۔ ان راتوں میں لوگ اپنے قدموں کے بل صف بصف کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے اپنی گلو خلاصی کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی کوتاہیوں پر اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے انجام کی ہولناکیوں پر غور کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی سمیع و بصیر ذات سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور صبح ہونے تک گریہ و زاری کی یہی کیفیت رہتی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ ماہ رمضان میں اور خصوصاً آخر عشرے میں قرآن کریم کی آیتوں سے اپنے دل کو معمور کیجیے، کانوں کو محفوظ کیجیے اور اپنی زبان کو معطر کیجیے، کیونکہ جو بھی قرآن کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کرے گا اس کا عقل و دماغ اسی کا اسیر ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کو جنت کا سیر کرائیں گی، جن میں اس کی نعمتوں اور نہروں کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کبھی بھی جنت سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے۔ پھر کچھ دوسری آیتیں آپ کو دوسرے منظرنامے تک لے جائیں گی، کہیں جہنم اور اس کے ہولناکیوں کا بیان ہے، اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا بیان ہے، کہیں کبھی نہ مرنے والے خالق کے اعجاز کا تذکرہ ہے۔ کچھ آیتوں میں گزشتہ نبیوں کا اپنے قوموں کے ساتھ دفاع و مدافعت اور جد و جہد کی کیفیت کا بیان اور پھر انجام کار متقیوں کے حق میں ہونے کا ذکر ہے۔ کچھ آیتوں میں بھٹکی ہوئی اور براہ راست سے منحرف قوموں کی حالت اور ان کے انجام کا ذکر ہے، تو کچھ آیتیں فانی دنیا کی حقیقت اور باقی رہنے والی آخرت کی قدر و قیمت بیان کرتی ہیں۔ پھر آپ کے کانوں سے ایسی آیتوں کی آواز ٹکراتی ہیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اللہ کی رحمت کی امید پر ابھارتی ہے، جو کہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے کہ جس کی تلاوت جب رات کی تاریکی اور سناٹے میں کی جاتی ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ قرآن کریم ہے جو انسانی وجدان کو جھنجھوڑتا ہے، بند دلوں کو کھولتا ہے، آنکھوں سے آنسو کا سیل رواں جاری کرتا ہے اور آپ کو اپنے رب سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اور یہ صورتحال آپ کی دعا کو قوت عطا کرتی ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عفو و مغفرت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کو ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے اور اس کی حکیمانہ آیتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں یہ بات یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ایسی حمد جو اس کی ذات کے لائق ہو۔ ہم میں اللہ رب العالمین کا حمد اور شکر گزاری کرتا ہوں تمام نعمتوں پر جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وکیل اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور چنندہ نبی ہیں۔ درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر قیامت تک۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگوں میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اس عشرے میں شب قدر ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ نزول قدر کی رات ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس رات میں ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔
اس رات میں روزیاں اور زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ جس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ اس رات میں قدر و اہمیت والا بن جاتا ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر نبی پر اپنی جلیل القدر امت کے لیے ایک جلیل القدر کتاب نازل فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر میں شیطان نہیں نکل سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہوتی ہے۔ یہ پوری کی پوری خیر کی رات ہوتی ہے۔ طلوع فجر تک کوئی شر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ دیگر بہت ساری عظیم چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے کاموں میں اپنی رضامندی پوشیدہ رکھی ہے تاکہ لوگ تمام نیکیوں کو بجال انجام دیں۔ گناہوں میں اپنی ناراضگی پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام گناہوں سے اجتناب کریں۔ لوگوں کے درمیان اپنے ولی کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام لوگوں کی تعظیم کریں۔ دعا میں قبولیت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام دعاؤں میں مبالغہ کریں۔ اسم اعظم کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ تمام اسماء حسنہ کی تعظیم کریں۔ درمیان والی نماز کی پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ توبہ کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر طرح کی توبہ پر پابندی کریں۔ موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان ڈرتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کریں۔ شب قدر یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جلال و جمال کی رات ہے۔ یہ ان لوگوں کو اپنے آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں، جن کی دعاؤں سے مسجد کے گوشے گونجتے ہیں، اور جو خشوع و خضوع کے ساتھ گریہ و زاری کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس رات میں آسمان روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے، کیونکہ وہاں سے رحمت و مغفرت کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ وہ سب سلامتی والی ذات کی سلامتی کا مشاہدہ کریں۔ توبہ کرنے والوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، گناہ گاروں کے دل سکون محسوس کریں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں۔ یہ ایسی رات ہے جو عفو و رحمت کی پیاسی اور مغفرت کی متلاشی روحوں کو سیراب و آسودہ کرتی ہے، کیونکہ گناہوں نے انہیں آلودہ اور غفلت نے ان کی روشنی کو ماند کر دیا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے: جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس حدیث کے معنی پر غور کیا کہ اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ یعنی ہماری خیانتیں اور گناہ سب مٹا دیے جاتے ہیں، غفلتوں سے سیاہ صفحات پلٹ دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ زندگی کے ڈگر پر ہم نے جو بھی لغزشیں اور خطائیں کی تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ کی عفو و مغفرت ڈھانپ لیتی ہے۔ گزشتہ تمام سالوں کی کوتاہیوں اور گمراہیوں پر شب قدر کی سلامتی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ کے بندو، ہدایت والے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج و ذریات پر درود و سلام نازل فرما، جیسا کہ تم نے ابراہیم اور ان کی ذریات پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج و ذریات پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تم نے ابراہیم اور ان کے ذریت پر رحمت برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ تو تمام صحابہ کرام ابوبکر عمر عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی
اور وہ گناہ جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یقیناً تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے آنے والا، ان سب کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ کی قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے قریب و دیر اور جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی خواہ جلد بدیر اور جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ان سب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر کی ابتدا اور اس کے جامع اور اول و آخر کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کے بلند دروازوں کا سوال کرتے ہیں اے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے بدل جانے سے، اچانک کی تیری گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے زندہ و جاوید ذات۔ اے اللہ ہم تیری امید کے ساتھ ہم تیرے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تو اپنے خادم حرمین شریفین کو اپنے ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو ہر بھلائی کی توفیق عطا فرمائے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا اور تو رحم نہیں کرے گا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی و برائی اور منکر کاموں سے روکتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تم اللہ کو یاد کرو، تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔